الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان گرامی، دنیا کے اندر یہ نظام آپ نے دیکھا کہ رعایا اپنے حاکم کے احکام پر عمل کرتی ہے، ملازم اپنے آقا کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ اگر رعایا اپنے حاکم وقت کی بات کو نہ مانے، اگر ملازم اپنے آقا کے حکم کو پورا نہ کرے تو یہ مجرم اور سزا کے مستحق ہوتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم، اپنا بادشاہ اور احکم الحاکمین مان لیا ہے تو بحیثیت غلام اب ہم پر لازم ہو گیا ہے، ضروری ہو گیا ہے کہ اب ہم اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، کہیں فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ، اللہ کو ایک ماننے والے، نبی کی رسالت کو تسلیم کرنے والے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے والے، تیرے ایمان کو کوئی قابل اعتبار نہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر نہ جھکا لے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا کیا تیرے کانوں میں اذان کی آواز نہیں آئی؟
اللہ پوچھے گا، چاہے امیر ہو کہ غریب ہو، چاہے بادشاہ ہو کہ وزیر ہو، چاہے غریب ہو کہ فقیر ہو، مالدار ہو۔ آج سیل فون کے رنگ ٹون میں تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، مسجد کے مینارے سے 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے، کوئی آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہو، اسے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، ٹیلی ویژن سے اذان کی آواز سنائی دی، ریڈیو سے اذان کی آواز سنائی دی، اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آفس میں بیٹھا ہوا ہے، کار میں بیٹھا ہوا ہے، سفر پر ہو کہ حضر پر ہو، مقیم ہو کہ مسافر ہو، ہر ایک کو اذان کی آواز سنائی دی۔ اللہ پوچھے گا، بتا تو نے میں نے 5 مرتبہ اذان مؤذن کے ذریعے تجھے مسجد بلایا، کتنی مرتبہ تو آیا کرتا تھا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ جو کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ سے ملاقات کروں، کوئی چاہتا ہو کہ اللہ کا دیدار کروں، فرمایا سجدے میں سر رکھ دے، نماز کی نیت باندھ لے، کھڑا ہو جا، تجھے اللہ کا دیدار ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نے اونٹ کی خلقت کو نہیں دیکھا؟ کیسے بڑے بڑے پیر میں نے بنا دیے، کتنی اونچی گردن اس کی بنائی، کتنا چھوٹا منہ اس کا بنایا۔ وہ اپنا سر نیچے تو نہیں کر سکتا، لیکن سر اٹھا کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اونٹ بنایا، بکری نہیں بنایا۔ بکری عرض کرتی ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے بکری بنائی، کتا نہیں بنایا۔ کتا عرض کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ خنزیر عرض کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا، کوئی بے نمازی نہیں بنایا۔ نماز کا چھوڑ دینا اتنا آسان ہو گیا، نوکری کا بہانہ بنا کر نماز چھوڑ دیا، کاروبار کا بہانہ بنا کر نماز چھوڑ دیا، بیماری کا بہانہ بنا کر کے نماز چھوڑ دیا۔ مسلمان کی پہچان تو یہ تھی، جب اذان ہوئی، کانوں میں اذان کی آواز سنائی دے، فوراً اپنے کاروبار کو بند کر دیتا، اپنے آفس کو لاک لگا دیتا، اپنی ساری دنیا کے دھندوں کو چھوڑ دیتا اور مسجد کا رخ کرتا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا، عرض کرتا کہ خدایا جب تیرا بلاوا آ ہی گیا ہے، دنیا کو میں پیچھے ڈال کر تیرے آگے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دنیا کی محبت سمجھ میں آ گئی، مال و دولت کی محبت سمجھ میں آ گئی، کرسی کی نعمت سمجھ میں آ گئی، خدا کی محبت کب سمجھ میں آئے گی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ آج کتنے نوجوان بڑے بڑے کالجوں میں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر کے بڑی بڑی ڈگریاں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، جا کر ان کے دلوں سے پوچھیں، انہیں تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھیں کہ تمہاری آرزو کیا ہے، تمہاری تمنا کیا ہے؟ کہے گا کہ مجھے ایک نوکری مل جائے، میری آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے گی، دل کو سکون مل جائے گا۔ کسی کاروباری آدمی سے جا کر پوچھیں، کہے گا کہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے، کاروبار نہیں چل رہا، اگر کاروبار میں ترقی ہو جائے، آنکھوں کو ذرا سکون مل جائے گا، ذرا قرض ادا ہو جائیں، پھر میں نمازوں کے لیے مسجد کو آیا کروں گا۔
کوئی کہتا ہے کہ میرے یہاں 2-3 لڑکیاں ہیں، جوان ہو چکی ہیں، ان کی شادی کا میرے اوپر بوجھ ہے، ان کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے ودا کر دوں، جب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، دل کو قرار آئے گا، پھر نمازوں کا رخ کروں گا۔ قربان جاؤں مدنی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیری جوتیوں پر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک مال و دولت کے حاصل کرنے میں نہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک شہرت کے حاصل کرنے میں نہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہم اپنی شہرت سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں، ہم اپنے عہدے و منصب سے سبکدوش ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نماز سے کبھی کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے، جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی بالکل اتنے آخر میں، جب بیان کا آخری وقت ہوتا ہے، بیان کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، تب آتے ہیں، اور ذرا 5 منٹ بیان اگر لمبا ہو جائے تو لوگ گھڑی کو دیکھتے رہتے ہیں کہ آج تو بیان 5 منٹ زیادہ ہو گیا، اور نماز میں اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، بے قراری شروع ہو جاتی ہے کہ کب نماز ختم ہوگی، کب مسجد سے باہر نکل جاؤں۔ یاد رکھنا مسجد کے اندر بلاوا بھی اللہ کی توفیق سے ہوا کرتا ہے، مسجد کا مصلی تمہیں کھڑا ہونے نہیں دے رہا، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کام ہے اس لیے میں جلدی نماز پڑھ کے جاؤں گا، بلکہ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مسجد میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ بے نمازی کو غسل نہ دو، بے نمازی کو کفن نہ دو، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ یہ اتنا منحوس ہے، یہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی وجہ سے اور مسلمانوں کو عذاب میں گرفتار ہونا پڑے۔ لوگوں کو شکوے ہیں، شکایتیں ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں برکتیں نہیں ہیں، 5 بچے ہیں، 5 بچوں کی اولادیں ہیں، بیویاں ہیں، سب بے نمازی، ماں بے نمازی، باپ بے نمازی، کھانا بنانے والی بے نمازی، جھاڑو دینے والی بے نمازی، کپڑے دھونے والی بے نمازی، سب کے سب بے نمازی ہوں، اور پھر گھر میں لا کر کے کوئی کعبے کی فوٹو لا کر گھر میں لگا رہا ہے، مدینے کی فوٹو لا کر کے لگا رہا ہے، کسی بزرگ کے یہاں جا کر دم کروا رہا ہے، کسی بزرگ کے پاس سے جا کر تعویذ لے کر کے آ رہا ہے کہ برکت ہو جائے، گھر کے اندر رحمت آ جائے۔ خدا کی قسم جب تک خدا کی بارگاہ میں آ کر کے نماز پڑھو گے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ گے نہیں، گھروں میں برکتیں نہیں آئے گی، کاروبار میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مصیبت آ جائے، تکلیف ہو، بیماری ہو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، قرضوں کا بوجھ اتارنا چاہتے ہو، کسی طرح کی کوئی مصیبت ہو، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ،
صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہ حال تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی، جب کوئی آفت آتی، فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے۔ نماز پڑھ کر کے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب کوئی آندھی چلتی، جب کوئی مصیبت آتی یا کوئی آفت آتی، فوراً مسجد کا رخ کرتے، نماز 2 رکعت ادا کر کے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگ جاتے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، کاروبار میں ذرا ترقی ہو جائے، عہدہ و منصب اگر مل جائے، قرض اگر چڑھ گیا یا کوئی اور دنیاوی مشاغل میں مشغول ہو گیا، سب سے پہلے اگر کسی کا در چھوڑتا ہے تو وہ خدا کا در چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی یاد نہیں رہتا تو وہ خدا یاد نہیں رہتا۔ ہماری حالت پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا؟ اسی لیے تو نہیں آ رہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ کی بات ہی نہیں مان رہے۔ آج لوگوں کو یہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہماری بیوی ہماری نافرمان ہو گئی، ہمارے رشتہ دار ہمارے دشمن بن گئے، ہمارے پڑوسی ہمارے خلاف بولنے لگ گئے۔ ارے جب تم نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی بن گئے، تو تمہارے بچے تمہارے باغی نہیں بنیں گے تو پھر کیا تمہارے فرمانبردار بنیں گے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اللہ کے نبی یہ تو بتا دے میدان محشر ہوگا، آدم علیہ السلام کی امت ہوگی، نوح علیہ السلام کی امت ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کی امت ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہوگی، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امت ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کو ایسے پہچانوں گا کہ میری امت کے چہرے اور ہاتھ وضو کرنے کی وجہ سے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے، ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچانوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ نماز کے لیے نہیں آئیں گے، وضو ہی نہیں کریں گے تو ہمارے چہرے چمکیں گے کیسے؟ اور ایک بزرگان دین کا حال تھا کہ جو کبھی نماز نہیں چھوڑا کرتے، کسی حال میں بھی نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ فرمایا 20 سال کا عرصے میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور وہ مسجد میں پہلے سے موجود نہ ہو۔ بھلا بتائیں تو صحیح، جو اللہ کا بندہ 20 سال کے عرصے میں اذان سے پہلے موجود ہو، کیا اس کی کوئی جماعت چھوٹ سکتی ہے؟ کیا اس کی کوئی نماز چھوٹ سکتی ہے؟ حضرت ثابت بن علی رحمت اللہ علیہ حافظ حدیث ہیں، اس قدر اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کیا، آپ کے اس قدر رونے کی وجہ سے آنکھیں جاتی رہیں گی؟ فرمایا ان آنکھوں سے اگر روئے نہیں تو کیا فائدہ؟ اور دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہو تو مجھے بھی ہو جائے۔ حضرت ابو سنان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت کو دفن کیا، دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی، قبر کی ایک اینٹ گر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔
حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ محدث گزرے، بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی زوجہ ان کی بیوی کہا کرتی ہے، فرماتے ہیں وہ نمازیں اتنی لمبی پڑھا کرتے کہ ان کے لمبی نمازوں کے پڑھنے کی وجہ سے، لمبے لمبے قیام کرنے کی وجہ سے، لمبی رکوع کرنے کی وجہ سے ہمیشہ پرلیوں پہ ورم ہوا کرتا تھا۔ میں ایک مرتبہ ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی ان کے حال کو دیکھ کر کے ترس کھا کر کے رویا کرتی تھی۔ نماز کے لیے اتنا اہتمام کہ ایک بزرگ کی آنکھوں کے اندر کچھ بیماری آ گئی، ڈاکٹروں نے کہا آپ کی آنکھوں کا علاج ہو سکتا ہے لیکن چند دنوں کے لیے آپ کو نماز پڑھنا نہیں پڑے گا، آپ نماز نہیں پڑھو گے تب آپ کی آنکھیں ٹھیک ہوں گی۔ کہنے لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا، چاہے میری آنکھیں جاتی رہیں لیکن میں نماز نہ پڑھوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مرضی کی نماز پڑھتے ہیں، دل چاہا فجر کی نماز پڑھ لی، دل چاہا ظہر کی نماز پڑھ لی، کبھی خالی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں عصر کی نماز پڑھ لی، من مرضی کی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی جب جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہوگا، تب جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے، حیران ہو کر پوچھیں گے کیا بات ہے، تم تو بڑے مالدار تھے، بڑے جاگیردار تھے، تمہاری بڑی شان و شوکت تھی، ہم تو تمہارے یہاں غلام تھے، نوکر تھے، تمہارے ارد گرد چلا کرتے تھے، تمہارے حکم کے تابع تھے، کیا بات ہوئی کہ تم جہنم میں چلے گئے اور ہمیں جنت مل گئی؟ فی جنات یتساءلون، کس جرم میں تم جہنم میں پہنچ گئے، کس گناہ کی وجہ سے تمہیں جہنم کی دہتی آگ کے حوالے کیا گیا، کس غلطی کی بنیاد پر تمہیں آج جہنم میں یہ عذاب جھیلنا پڑ رہا ہے؟ جواب آئے گا عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، کاروبار اتنا بڑھ گیا تھا، نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہ ملی، دکانوں مکانوں کے بنانے میں ہم اتنے مگن ہو گئے، اپنی دنیا سنوارنے میں ہم اتنے منہمک ہو گئے، نماز کے لیے ہم آیا ہی نہیں کرتے تھے۔ دنیا کے اندر تو نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کوئی ذلت اور رسوائی سمجھ آئے یا نہ آئے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، سب کے سب خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، جنہوں نے اللہ کی پنڈلی کا نظارہ کیا سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاؤ، سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں آیا کرتے تھے، اذانیں سن کر کے ٹی وی بند نہیں کیا کرتے تھے، اذانیں سن کر کے بھی گانے سنا کرتے تھے، اذانیں سن کر کے اپنے کاموں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، فرمایا فلا یستطیعون، کمر تختے بن جائیں گے، جھکنا بھی چاہیں گے تو جھک نہ پائیں گے، آرزو ہوگی، تمنا ہوگی کاش کہ زمین پھٹ جاتی، ایسی ذلت و رسوائی سے تو اچھا تھا کہ زندہ دفن ہو جاتے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے چھوڑنے والوں کا حشر اللہ کے دشمن فرعون، قارون و حامان کے ساتھ ہوگا۔
اور ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو ایسی بے توجہی سے، لاپرواہی سے، بے اعتنائی سے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کھڑے رہ کر بھی نماز میں نہیں ہوتے۔ ایسی نماز پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری نمازوں پر پیار آ جائے، فرشتوں سے اللہ کہیں کہ دیکھو میرا بندہ میری محبت میں کھڑا ہوا، نماز پڑھ رہا ہے، میرے حکم پر رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، میں اسے جنت میں نہ دوں تو پھر کیا دوں؟ اس کا انعام جنت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنی ساری حیثیتوں کو بالائے طاق رکھ دے۔ ہم بے شک عالم فاضل ہوں، لیکن خدا کی بارگاہ میں سوائے غلام کے اور کچھ نہیں۔ ہم بے شک انجینئر ڈاکٹر ہوں، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو سوائے نوکر کے، سوائے بندے کے اور کچھ نہیں۔ بے شک دنیا کے کوئی عہدہ و منصب والے ہوں، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو سوائے اللہ کے بندے کے اور کوئی حیثیت نہیں۔ ہماری نمازیں تو ایسی ہیں منہ پہ مار دیے جانے کے قابل، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے پھوٹے ہمارے اعمال کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کا بھائی بھی اس کے دفن میں شریک تھا۔ اتفاق ہوا ایسا کہ اپنی بہن کو قبر میں رکھتے ہوئے اس کی تھیلی قبر میں گر گئی۔ بعد میں اس کو خیال آیا کہ ارے میری تھیلی تو اس میں گر گئی، بڑی قیمتی تھیلی تھی، ضروری سامان اس میں تھا، ضروری چیزیں تھیں۔ چپکے سے گیا، قبر کھولنے کا ارادہ کیا، قبر کھولا تو دیکھ کر کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ کھولا تو دیکھا کہ ساری کی ساری قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی۔ ماں کے پاس آیا روتا ہوا اور ساری سرگزشت بیان کی تو پوچھا کیا بات ہے آخر، کس بنیاد پر، کس وجہ سے، کن اسباب کی بنیاد پر میری بہن کو جہنم میں، میری بہن کو قبر میں جہنم کا عذاب دیا جا رہا ہے، آگ کے شعلوں کے اندر جل رہی ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا وہ نماز میں سستی کر دیتی تھی، قضا کر دیتی تھی، ہو سکتا ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جرم اور اسی گناہ کی وجہ سے اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اس سے پہلے کہ موت ہمارا خاتمہ کر دے، اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی مہلت نہ ملے، اس سے پہلے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کر، گنہگار بن کر کے پیش ہوں، توبہ کر لیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔